جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ تمام عزیزوں کو پادری ریاض ملک کا بہت بہت سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن کا پروگرام ہم سب کا پاکستان، اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ یہاں پر موجود ہیں وہ ایف سی کالج جو کہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اس کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن ہے، اور میرے لیے یہ آج بڑے فخر کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے آج کرسچن کمیونٹی ہی کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے اس ہم سب کا پاکستان پروگرام کی آج ایک ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو سیلیبریٹی نہ کہیں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو میں اپنے اس ہم سب کا پاکستان پروگرام میں اپنی چھوٹی بہن ریچل کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ریچل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج فضل ٹیلی ویژن کے پروگرام ہم سب کا پاکستان میں آنے کی جو دعوت تھی اس کو قبول کیا۔ اور آج ناظرین جو گفتگو ہم اس پروگرام میں کریں گے وہ ہمارے فیوچر کے بیٹے بیٹیاں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جب وہ کالج یونیورسٹیز میں اور جرنلزم اور میس کمیونیکیشن کو آگے اپنا مستقبل کے اندر اس کو رکھنا چاہیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہیں گے، اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے، تو آج کا یہ پروگرام ان تمام بچوں کی مدد کرے گا۔ تو ریچل کیسی ہیں آج آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو آپ نے مجھے انوائٹ کی اپنے شو کے اوپر، تھینک یو۔ اور یو آر مور دین ویلکم۔ اور مجھے آج اس بات کے اوپر ناظرین ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے جلال کے لیے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک معجزہ سے کم بات نہیں ہے کہ ہماری بہن ریچل جو ہیں، ریچل ارونا حسن، فورمین کرسچن کالج جو کہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اس کے ایک ڈپارٹمنٹ جو کہ میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہیڈ ہیں، اس کی چیئر پرسن ہے، اور یہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے فخر سے کم کی بات نہیں ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج اس جگہ سے ہم بات کو آگے بڑھائیں، اور ناظرین کو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان سے، کیونکہ ہم پاکستان کی تھوڑی سی تاریخ کو بھی ٹچ کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے اپنے دادا جی کے بارے میں ناظرین کو بتائیں، تاکہ بہت سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے نام سے واقف ہوں گے، لیکن ان کی تھوڑی سی خدمت آپ ضرور یہاں پر شیئر کریں۔ میرے دادا مسٹر جوشوا فضل الدین، ویسے تو ان کو پنجابی لینگویج سے زیادہ ان کو جو تھا جاننے اور مانے جاتے تھے، لیکن انیشلی انہوں نے جو اپنا کام شروع کیا تھا وہ ایز اے لائر شروع کیا تھا۔ 1952 میں انہوں نے اپنا LLB کر کے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ تھے، وہاں پر انہوں نے کافی سکسیزفل پریکٹس اپنی شروع کی، کافی سکسیزفلی اس کو کنٹینیو کیا۔ اس کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ پالیٹکس میں آئے تھے، اور 1967 میں غالباً انہوں نے جب پالیٹکس جوائن کی تو ویسٹ پاکستان میں، اس ٹائم پہ ویسٹ پاکستان تھا، تو وہاں پر ویسٹ پاکستان کی ڈیپیوٹی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز وہ جو تھے وہ تھے پارلیمنٹری افیئرز، فائنانس اینڈ لاء کے جو تھے وہ ڈیپیوٹی منسٹر تھے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے پالیٹکس کا اپنا سفر رکھا جاری، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ان کی زیادہ جو وہ کہتے ہیں نا دل کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ پنجابی لینگویج سے بہت تھی، اور وہ اس کو فروغ دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے پھر پالیٹکس کو چھوڑ کر پھر وہ کمپلیٹلی پنجابی لینگویج کی پروموشن کی طرف آ گئے تھے۔ انہوں نے بلکہ اپنی جو خدمات دی تھی پنجابی لینگویج کی پروموشن کے لیے، اس ٹائم پر جو ویسٹ پاکستان گورنمنٹ تھی انہوں نے نامنیٹ ان کو کیا تھا، ریکمینڈ بلکہ کیا تھا پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے اور نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے ان کا نام آگے نہیں بھیجا گیا تھا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم پر جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ریجنل لینگویجز کو یا پروونشل لینگویجز کو اس طرح سے فروغ نہیں دینا چاہ رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ اردو لینگویج جو کہ نیشنل لینگویج ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، تو اس طرح سے ان کا جو تھا وہ زبردست۔ اور ابھی میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اس کام کے تعلق سے بھی ضرور ناظرین کو آگاہ کریں جو انہوں نے کلام مقدس کی
کتابوں کے تعلق سے ان کی ٹرانسلیشنز پنجابی لینگویج میں کی؟ جی انہوں نے میرے دادا نے جو 4 گاسپلس تھے ان کو، بک آف ایکٹس کو اور بک آف ریولیشن، ان سب کو انہوں نے پنجابی پوئٹری میں رینڈر کیا تھا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ کرسچینٹی کی ہسٹری میں، کرسچن ہسٹری میں کسی نے ان بکس کو جو ہے وہ پنجابی کی جو ہے رینڈرنگ کی ہو. بڑا زبردست کام انہوں نے کیا. خدمات یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ تمام اناجیل یعنی متی، مرکس اور لوکا، یوحنا، میتھیو، مارک، لوک، جان، ان سب کو انہوں نے پنجابی لینگویج میں جو ہے اس کو ٹرانسلیشنز کی، اور ساتھ ہی پھر جو رسولوں کے اعمال ہیں اور مکاشفہ کی جو کتاب ہے اس کو بھی پنجابی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں ناظرین کہ پڑھنا تو برکت ہے ہی ہے. خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں، ہمارے کام سیدھے ہوتے ہیں، ہم دشمن کے حملوں سے بچتے ہیں، شیطان کے ہیلوں سے بچتے ہیں. لیکن کلام مقدس کا ترجمہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور بزرگوں نے جو کام کیا، ہمارے جو بزرگ جن کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، ریچل کے گرینڈ فادر جوشوا فضل الدین صاحب، ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. خداوند میں وہ سو چکے ہیں لیکن ان کی خدمات جو ہیں وہ اکثر مسٹر جوشوا فضل الدین کے نام سے جب بھی کوئی ملکی سطح پر کوئی بات ہوتی ہے تو مسیحی سیاستدانوں میں مسیحی جو خدمت گزار رہے ہیں تو ان کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے. جی اور اسی یہ جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی، پوئٹک ٹرانسلیشن جو انہوں نے پنجابی میں کی تھی، ان کو پھر تمغہ امتیاز بھی ایوارڈ کیا گیا تھا. زبردست زبردست زبردست. تو میں ریچل ابھی چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے ڈیڈی کے بارے میں بتائیں. میں بتانا تو چاہ رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جب ناظرین آپ کے منہ سے وہ ڈیڈی کے تعلق سے جب آپ اپنے باپ کے تعلق سے بیان کرے گی تو وہ اور خوبصورت لگے گا. جی میرے فادر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ایمینول جوشوا، پاکستان آرمی میں انہوں نے سرو کیا فار 25 ایئرز، اور اس دوران ان کو اپنی سروسز کے لیے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز بھی ملا، جو کہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات تھی بیکاز دادا جی کو بھی وہی تمغہ ملا اور اسی طرح کا ان کی سروسز کے لیے، آرمی میں سروسز کے لیے میرے فادر کو بھی تمغہ امتیاز دیا گیا. میرے فادر کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جارجیا میں بھی ڈیپوٹیشن پہ بھیجا گیا تھا ایز یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور. تو وہاں پر 1 سال کے لیے وہ گئے تھے اینڈ آبزرور گروپ میں اپنے وہ گئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ بہت سلیکٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے مشنز کے اوپر بھیجا جاتا ہے. بالکل زبردست. اور یہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ تو ہے ہی لیکن یہ پراؤڈ ہسٹری بھی ہے جو کہ آپ کے گرینڈ فادر نے لکھی اور آپ کے فادر نے لکھی. اور اس کے ساتھ میں ناظرین بتانا چاہوں گا کہ شاید یہ بات ہم کبھی بھی اپنے دلوں میں نہ بھولیں، ذہنوں سے نہ جانے دیں کہ جب تک خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں ہوتا تو ہم اس طرح کی سکسیس کو، اچیومنٹس کو دیکھ نہیں پاتے. لیکن آج یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم سب کا پاکستان، ہم نے دیکھا کہ کیسے مسٹر جوشوا فضل الدین جو خدا میں سو چکے ہیں اور ریچل کے دادا ہیں، ان کی خدمات کیسی رہیں، اور ان کے والد صاحب جو حیات ہیں اور خداوند میں آج بھی بڑے چاقو چوبند کرنل صاحب ہیں اور ریٹائرڈ ہیں، اور اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ مشیگن امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. اور اکثر وہ پاکستان آتے جاتے ہیں تو پھر وہی ماحول فیملی کا اور دوستوں کا، وہ محفلیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ کس طرح خداوند اپنے لوگوں سے خدمت لیتا ہے. جوشوا فیملی کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستانی خدمت کے اندر. ناظرین یہ جو ہم سب کا پاکستان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، کلام مقدس کے اندر بڑا خوبصورت
ہم پڑھتے ہیں ایک آیت کو کہ خداوند کی جو ریچل وہاں پہ لکھا ہے کہ زبور کی کتاب میں خداوند کی وفاداری پشت در پشت, his favors and blessings always goes from one generation to another generation. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہماری بہن ریچل کے دادا کے تعلق سے ان کی خدمات, پھر ان کے والد صاحب کی خدمات, اور آج ان کی خدمات پر ہم یہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں کہ شی از لیڈنگ اے ڈپارٹمنٹ in Foreman Christian College which is also a chartered university. اور وہ ڈپارٹمنٹ جس کا آج کے دور میں بہت نام ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں جرنلزم کے تعلق سے, اور ریچل اس میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور یہ جو تیسری نسل کی بات اب ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں ریچل, تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ خداوند نے آپ کی پوری فیملی کے اوپر اور آپ کے خاندان کے اوپر بڑا کرم کیا, اور آج آپ پھر ایک بار موقع ہے خدا نے دیا ہوا کہ آپ اپنے فور فادرز کا جو نام ہے اس کو لے کر آگے جا رہی ہیں. خدمت تو آپ کر ہی رہی ہیں ایف سی کالج کے اندر, اور وہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جب یہ پروگرام لوگ دیکھیں گے تو بہت سارے بزرگ اس بات کو جان کر ان کی میموریز جو ہیں وہ ریفریش ہو جائیں گی کہ او اچھا ہم تو جانتے ہیں اس نام کو, یہ سنا ہوا ہے یہ کام. تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ ان فٹ سٹیپس کو فالو کر رہی ہیں جو آپ کے آباء و اجداد نے جو ہے جن کی نیو رکھی, اور فیملی کا نام. یہ بڑی ناظرین یہ بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جیسے پاسنگ آن دا بٹان ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو چھوڑ کر چیز گئے ہیں بزرگ, تو اس کا لیول مینٹین کرنا اور اسی پروگرس کو جاری رکھنا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو ہم آپ کی جو ڈپارٹمنٹ کی باتیں اس کی طرف لائیں, اور آپ بتائیں ناظرین کو, ان اسٹوڈنٹس کو جو میس کمیونیکیشن کو ایز اے فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں, یا ابھی سے وہ اگر میٹرک میں ہیں, انٹرمیڈیٹ کا کر رہے ہیں کوئی بھی پروگرام, یا آپ کے اس جرنلزم کے تعلق سے جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے ابھی سے؟ اچھا, اس طرح سے ہے جی کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ, ہماری یونیورسٹی میں جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ, وہ ہوتے ہیں یا تو انٹرمیڈیٹ یا اے لیولس کے بعد, اس کے ایگزامس کے بعد. جی, سو اس لحاظ سے ہمارا کیونکہ انڈر گریجویٹ لیول پہ یہ ہوتا ہے, تو جب ڈگری ختم ہوتی ہے آفٹر 4 ایئرس تو آنرس کی ڈگری ہے جو ملتی ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا فیلڈ لینا ہے, کون سا ایریا لینا ہے. میس کمیونیکیشن بہت ڈائیورس ایریا ہے. اب پہلے شروع میں جب یہ فیلڈ ڈیولپ ہوا تھا تو بہت پہلے صرف پرنٹ تھا, پھر ٹی وی بھی تھا, پھر ریڈیو کا بھی کام تھا. بٹ جب سے آن لائن اور یہ انٹرنیٹ کا دور جو ہے یہ زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, بہت زیادہ آپشنز اب آ چکی ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس, بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب الیکٹرانک میڈیا کی طرف جائیں یا پرنٹ کی طرف جائیں یا صرف آن لائن کی طرف جائیں, آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں. ریسرچ میں بہت اس کا اسکوپ ہے. تو چاہے ٹیچنگ کی طرف کوئی اگر جانا چاہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایم فل ضرور کرنا ہوتا ہے ٹیچنگ میں اگر ٹیچنگ میں آنا ہے. ویسے بھی اگر فیلڈ میں بھی کام کرنا ہے تو صرف اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی نالج ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ایم فل کیا ہو تو اس سے آپ کے زیادہ چانسز بہتر ہو جاتے ہیں. سو میس کمیونیکیشن کے لیے یہ ضروری بالکل نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سے آپ کو بہت پتہ ہونا چاہیے میڈیا کے بارے میں. آپ کو ساتھ ساتھ جب آپ کورسز پڑھتے ہیں, کلاسز میں انٹریکشنز ہوتی ہیں ٹیچرز کے ساتھ, آپ کے ویسے آپ اپنی کوئی ورک شاپ اٹینڈ کریں کچھ, تو آپ کی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ آپ کی ہوتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. سو یہ لازمی نہیں ہے کہ پہلے کا آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ ضرور ہو, کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں کئی جگہ پہ جرنلزم پڑھایا جاتا ہے, کئی جگہ پہ نہیں بھی پڑھایا جاتا. تو بٹ یہ ایک چیز جو ہے میری ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس سے, اور میں کہوں گی ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک یہ ڈرائیو ہونی چاہیے, ایک یہ شوق ہونا چاہیے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. ویری رائٹ. تو اگر وہ ان کے اندر ایک وہ ہوگی نا, ایک شوق ہوگا آگے بڑھنے کا, پھر تو کسی قسم کی ان کے لیے پرابلم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کا پاکستان کے اندر
اس پروگرام کے اندر میرے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مہمانوں کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں جو ناظرین کو بتائیں کہ مائنورٹیز کی پاکستان میں کتنی بڑی خدمات ہیں، اور اگر ہمارا گیسٹ یا مہمان میجورٹی سے بھی ہو تو وہ بھی اپنی زبان سے بیان کرے کہ مائنورٹیز نے کتنا پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ تو ریچل نے کتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، تو ہم ریچل کے جو انکلز ہیں، تایاز ہیں، آئی تھنک وہ اب مشیگن میں ہی وہ بھی رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ان کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیں۔ میرے فادر سب سے چھوٹے بھائی، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، اور ان کے بڑے 3 بھائی ہیں۔ سو تینوں نے، بلکہ اب چاروں کو ہی میں یہی کہوں گی کہ چاروں نے گورنمنٹ سروس ہی کی، کیونکہ میرے گرینڈ فادر کو، میرے دادا کو شوق نہیں تھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بزنس سائٹ پر جائیں۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی، ان کو تھا کہ چونکہ جس طرح سے قائد اعظم نے ایک سارٹ آف کمٹمنٹ دی تھی جب انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ، انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ کو پاکستان آ کر یو ول ہیو یور ریلیجس فریڈم اور ریلیجس پریکٹس کی، اور وہ سارا وہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی تھی ان کو۔ سو اس بیسس کے اوپر میرے دادا کو یہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ سرو کریں کنٹری کو، تو اس وجہ سے میرے تینوں تایا اور میرے فادر گورنمنٹ سروس ہی میں رہے، یعنی کہ میرے سب سے بڑے تایا جو ہیں وہ بھی آرمی میں تھے، انہوں نے بھی آرمی میں سرو کیا، ایز میجر ریٹائر ہوئے وہ۔ میں چاہوں گا کہ پلیز آپ ان کے نام بھی بتائیں تاکہ جب آپ کے تایا لوگ دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوں۔ جی، میجر جان جوشوا، وہ ریٹائر ہوئے تھے 81 میں، تو ان کی ریٹائرمنٹ کافی پہلے انہوں نے لے لی تھی۔ اس کے بعد میرے جو دوسرے تایا ہیں مسٹر سیموئل ٹامس جوشوا، وہ فورن سروسز میں تھے، اینڈ ایک یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایز فورن سروسز میں وہ گئے، جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں تھی، وہ سول سروسز کے تھرو تھی۔ سو وہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچے کہ ان کی وہ پھر ایز ایمبیسڈر انہوں نے سرو کیا آسٹریا میں، برازیل میں اور چیک ریپبلک میں۔ واو، سچ اے گریٹ آنر فار کرسچین کمیونٹی، بڑی یہ زبردست اعزاز کی بات۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد جو میرے تیسرے تایا ہیں وہ پاکستان ریلویز میں تھے، مسٹر ابراہیم جوشوا، وہ انہوں نے کافی سال جو تھے پاکستان ریلویز میں جو ہے انہوں نے سرو کیا تھا۔ سو یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے سب بھائیوں نے، ظاہر دادا نے اور پھر ان کے بچوں نے، سب بھائیوں نے یہی کیا کہ پاکستان کو سرو کیا۔ زبردست، بہت 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 خوبصورت آپ نے بتایا کہ کس طرح آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے لیے خدمات کی۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو کافی عزیز لوگ نہیں جانتے، تو اس پروگرام کے ذریعے جو فضل ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے ہم سب کا پاکستان، تو اپنے ان تمام عزیزوں کی خدمات ہم آپ تک جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ریچل، اب میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو ضرور بتائیں، اسپیشلی ہماری وہ بہنیں یا وہ بیٹیاں جو کالج لیول تک تو گئیں یا یونیورسٹیز تک بھی گئیں، لیکن وہ اب شادی شدہ ہونے کے بعد وہ مطلب کس طرح وہ اب آگے کسی فیلڈ میں نہیں آئیں، یا کسی ڈر خوف کی وجہ سے یا فیملی کی وجہ سے اجازت نہ ملنا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کرسچن کمیونٹی کی ان بیٹیوں کو ضرور انکریج کریں جو پڑھی لکھی ہیں اور فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، تو آپ کیا ان کے لیے پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، سب سے ضروری چیز تو یہ ہے اپنے جو ذہن میں ایک بات رکھنے والی کہ آپ کی جو لرننگ ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے۔ ایج جو ہے وہ فیکٹر نہیں ہے آپ کی لرننگ کو روکنے کے لیے۔ سو اگر آپ نے میٹرک کر لیا ہے اور آپ نے اپنی لائف آگے، بلکہ ایکیڈیمک لائف آگے نہیں، اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھایا، میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ضرور ہر حال میں اپنی ایجوکیشن کو آگے پرسو کریں، بیکاز یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے آگے فیوچر جنریشن کو ایجوکیٹ ہی اسی طرح کر سکیں گے اگر آپ کے فیملی میں لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے، ایجوکیشن انہوں نے لی ہوگی۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے، اگر کسی نے میٹرک، انٹر، بیچلرز بھی اگر کر کے انہوں نے نہیں آگے پرسو کیا، میری پرسنل اوپینین یہ کہ ان کو ضرور اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میری ایک ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ بیٹیوں کو ایجوکیشن کے لیے ان کو
سپورٹ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے. ایک رکاوٹ نہیں کسی کو بننا چاہیے کہ نہیں اب یہ نہیں جائے گی پڑھنے یا یہ کام کرنے نہیں جائے گی. یہ سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے یہ گھر سے ملتا ہے. معاشرہ بعد کی بات ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو گھر سے وہ سپورٹ سسٹم جو ہے, چاہے وہ فادرز ہیں, بھائی ہیں, مدر, سسٹر, جو بھی ہے, وہ سپورٹ سسٹم گھر سے ملنا بہت ضروری ہے. زبردست. جب وہ سپورٹ آپ کی اسٹرانگ ہوگی آپ باہر جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ دو باتیں ہیں, ایک تو اپنی ایجوکیشن کو آگے کنٹینیو کرنا, ختم کرنا, اور آگے اپنی کریئر کو ڈیولپ کرنا, کریئر بنانا شروع کرنا, یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اب جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کوئی بھی بات ہو زیادتی کی یا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کوئی انجسٹس کی بات ہو تو وہ ضرور سوشل میڈیا پر آتی ہے. تو میں اس بات کے لیے آپ سب کو قائل کرنا چاہوں گا کہ پہلے فیملی کے اندر ہم خود اپنے بچوں کی جو پروٹیکشن ہے اس کے اوپر کام کریں. کیوں ہمارے معاشرے کے اندر کرسچن کمیونٹی کے اندر لوگ اس بات سے باز نہیں آتے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی جابس پر ساتھ لے جاتے ہیں, جہاں کام کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس طرح سے تبھی ہم کامیاب ہوں گے جب ہم اپنے بچوں کو, اسپیشلی جس طرح ریچل نے بتایا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں ایک پروٹیکٹیو گیئر کے طور پر, گھر میں باہر, اور ان کی جو تعلیم ہے اس کے لیے ان کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائیں. بہت سارے پیرنٹس کو میں نے دیکھا وہ کہتے چلو اب میٹرک ہو گئی ہے, اس نے آگے جانا ہے, کسی اور گھر جانا ہے, تو زیادہ پڑھ کر کیا کرے گی, یا کالج ختم ہو جاتا ہے تو وہ بیٹیوں کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دیتے کہ جی بس بھئی ایجوکیشن اب ختم. میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں, ریچل بھی ہماری بیٹی ہے, بہن ہے, قوم کی بیٹی, قوم کی بہن, اور قوم کا ایک فخر ہے کہ دیکھیں آج خدا کس طرح اور کس جگہ پر ریچل کو استعمال کر رہا ہے, اور یہ اپنی قوم کی خدمت کر رہی ہیں اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کرتی ہیں. ضرور وہ آپ سے مشورے لیتے ہوں گے کہ ہم آگے کیا کریں, کیسے کریں, تو آؤٹ آف دا وے جا کر جب ریچل ان کی مدد کرتی تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو میں یہاں پر ریچل چاہوں گا کہ آپ فورمین کرسچن کالج جو کہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح اس میں ابھی جو اسٹوڈنٹس جوائن کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کو, کالج کو, وہ کیسے, اگر انہوں نے میٹرک کیا ہے تو کب, اور اگر انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو کب, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹی کالج وہ رابطہ بھی کرتے ہیں میرے ساتھ, اسپیشلی کرتے ہیں کہ یہ آپ فضل ٹیلی ویژن پر اشتہار چلا دیں, ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں, اور اس طرح سے وہ وہاں سے خط و کتابت جو ہے وہ میرے ساتھ ضرور ہو رہی ہوتی ہے. اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ وہاں سے ڈاکٹر کرسٹی منیر صاحب اسپیشلی مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں. میٹرک کے بعد تو ایڈمیشنز کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو میٹرک کے بعد تو ہماری جو کالج سائڈ ہے وہاں پر انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے. وہاں پہ ورائٹی ہے سبجیکٹس کی جو آفر ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر. اس کے بعد اگر انڈر گریجویٹ لیول پہ یعنی کہ یونیورسٹی سائڈ پہ اگر ایڈمیشن لینا ہے تو وہ پھر انٹرمیڈیٹ یا اے لیولس کے بعد ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. اس میں اپلائی کریں, اس میں آپ کو سارا, جب آپ اپلائی کرتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں ہر چیز بہت سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی ہے. سو پراپر اسکیجول کے ساتھ, پراپر ڈیٹس کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ ہر چیز پلان ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. سو جب ایڈمیشنز ہوں گے وہ اگر آپ نے ایڈ دیکھا ہے کہیں ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے کہیں پر بھی, آپ اس پروسیجر کو بس فالو کریں. بہت بہت سسٹمیٹک ہوتا ہے. سو اس طرح سے جو انفارمیشن کمیونیکیٹ کی جاتی ہے جب آپ اپلائی کریں تو جو فارم کے اوپر جس قسم کی انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے آپ اس کو بس فالو کریں. ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کمیونیکیٹ کی جاتی ہے, چاہے ویب پیج کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے, جس طرح سے آج کل پینڈیمک کے ٹائم پہ یونیورسٹی جیسے بند ہے لیکن وہ ہر چیز سسٹمیٹکلی آن لائن آپ کو سارا انفارمیشن جاتی ہے افیکٹولی اور سسٹمیٹکلی. اور میں یہاں پر ناظرین آپ کی مدد کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے فورمین کرسچن کالج یعنی ایف سی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے کئی بار ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو اس کی فی ہوتی ہے نا اس سے گھبرا جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ریچل ہماری مدد کرے اور آپ کو بتائے کہ کس طرح کالج سائٹ، یونیورسٹی سائٹ اسکالرشپس بھی دیتے ہیں اور اس میں کیسے لوگ اپنے طور پر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور انرول ہونے کے ساتھ ہی وہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ اپلائی کریں تو جو ریلیونٹ آفیسز ہیں جیسے فائنینشیل ایڈ آفس جو ہے وہاں پہ آپ رابطہ کریں، ان سے آپ گائیڈنس لیں. جیسا سے میں نے پہلے بتایا ہر چیز بڑے سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کب آپ نے کس وقت کیا چیز کرنی ہے. سو بہت ہر چیز ہماری یونیورسٹی میں بہت اسٹریم لائن ہوئی ہوئی ہے، ڈیٹس کے ساتھ، ڈیز کے ساتھ، پراپر اسکیڈول بنا ہوئے کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس نے کب کیا چیز کرنی ہے. تو اگر آپ وہ فالو کرتے جائیں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. زبردست. اور ناظرین ابھی آپ نے یہ ہم سب کا پاکستان پروگرام کے اندر اتنی خوبصورت باتیں سنی، اور شاید کہیں پر دیکھنے والوں میں سے کسی میل یا فیمیل اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے کہ ہم اس جگہ پر کیسے جا سکتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو یاد رکھے کہ خداوند یسوع مسیح کا آپ کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں اور آگے ترقی کریں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی منزل کو دیکھنا چاہیں گے، اس پر پہنچنا چاہیں گے. جب آپ عیادہ کریں گے، ارادہ کریں گے اور آپ کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، تبھی خدا کی مدد اور رسائی آپ تک آئے گی. اور اس کے اندر اس پروگرام کے اندر ہم نے دیکھے سال ہا سال اور سالوں کی خدمات کو، ہسٹری کو، یوں کہہ لیں کہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کو ہم نے اکٹھا کر کے آپ کو آج کے پروگرام میں بتا دیا ہے. اب مقصد اور اس کا جو سکسیس ہے وہ تبھی ہم تک پہنچے گی، ہمیں برکت ملے گی جب آپ اس پروگرام سے برکت پائیں گے، جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے اور ایک اچھا مسیحی قوم کا جو انداز ہے، کردار ہے، وہ آپ کی زندگی سے دوسروں تک پہنچے گا. بے شک ہماری بہن ریچل نے آج بہت ساری باتیں تو شیئر کی ہیں، لیکن ہر ایک کامیابی کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے، بڑی منزل تک پہنچنے سے پہلے بڑا جو ہے وہ ایک جد و جہد کا سیزن ہوتا ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں جو کہ اس پروگرام کے اس ٹائم میں تو بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن جب آپ کا ایمان ہوتا ہے اور آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے. شاید آج آپ اس پروگرام میں جب ریچل کو دیکھیں یا مجھے ہوسٹ کرتے ہوئے ریچل کو ایز اے گیسٹ کے طور پر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو لگے کہ یہ تو آسان بات ہے. لیکن میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے پیچھے بڑے سال لگ جاتے ہیں، بڑی محنت درکار ہوتی ہے. لیکن ریچل نے خدا کے ساتھ بھی وفاداری رکھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی وفاداری رکھی اور اپنی ایجوکیشن کے ساتھ بھی بڑی وفادار رہی. آج خدا نے اس کو سرفرازی بخشی ہوئی ہے اور ایک پاکستان کی نامور یونیورسٹی، فورمین کرسچن کالج اور چارٹرڈ یونیورسٹی کے اندر وہ ایک میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں، اس کی چیئر پرسن ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ خداوند کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور اپنی محنت اور لگن کو سامنے رکھتے ہیں. کوئی آسان راستہ نہیں تلاش کرتے تو خداوند آپ کو بڑی برکت دیتا ہے. میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے ریچل کی ساری باتوں سے، اس کی ساری کاوش، محنت اور فیملی جو بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کی باتیں بتائی گئی ہیں، آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اس پروگرام ہم سب کا پاکستان میں ہم آپ کو پھر دعوت دیں گے، پھر دیکھنے کا موقع ملے گا نئے مہمان کے ساتھ. آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور میں چاہوں گا ریچل آپ ناظرین کو ضرور خدا حافظ کہیں اور کوئی پیغام آپ ون لائنر دینا چاہتے ہیں تو پلیز. میرا ون لائنر تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بس محنت کرنی ہے. کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھنا اس کو، بلکہ
اپنے لیے ایک اور موقع سمجھنا, اس کو رکاوٹ نہیں کبھی بھی سمجھنا. آمین. بڑا خوبصورت ریچل نے ون لائنر آپ کے ساتھ بیان کیا ہے, اور یہی بات ہے کہ محنت جب ہم کرتے رہیں گے تو محنت کا پھل ضرور ہمیں ملے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ناظرین, ریچل کو اور پادری ریاض ملک کو پروگرام ہم سب کا پاکستان کی طرف سے اجازت دیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن.